اے ایمان والو انصاف پر خوب اتر جاؤ، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ یہاں سے بات چل رہی ہے گواہی کے متعلق۔ گواہی کل جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، انگلش میں اس کو وٹنس کہتے ہیں اور ساکشی کہتے ہیں، یعنی گواہ کو۔ اللہ رب العزت کے لیے گواہی دینا، یہ کیا معنی ہے یہاں پر؟ اس کے دو معنی بتائے گئے۔ ایک تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا، یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ دوسری بڑی گواہی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دوسری گواہی ہے۔ اب سنیں، یہ گواہی دینے کے وقت معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی تمہارے اپنے دشمن ہو جائیں، کبھی رشتہ دار بھی دشمن ہو جائیں، ہو سکتا ہے ماں باپ دشمن ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے ایمان لاتے ہیں تو ان کے گھر والے سب ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے پورے گھر والے رشتہ دار سب پڑ جاتے ہیں۔ اس کو یہی کہتے ہیں نا، دھرم دروہی، یعنی یہ ہمارے دین اور ہمارا مذہب چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو سزائیں دو۔ مکہ میں بھی یہی کیا ان لوگوں نے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہاں تک کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے لگے تو ان کے اپنے والدین نے بھی ان کا سارا سامان چھین لیا اور کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ان کے دین میں جا چکے ہو اور ان کے وطن جانا چاہتے ہو تو ہم اپنے وطن سے تمہیں جلا وطن کرتے ہیں، گھر سے بے گھر کرتے ہیں، مالدار یہ مال جائیداد سب سے تمہیں بے گھر کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے پر یہ مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کی بات کرنے والے کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ جانے کے بعد آپ تو الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ نے جب بھی کلمہ پڑھا تو آپ کو دقت نہیں آئی کبھی، آپ کے ماں باپ مومن تھے، مسلمان تھے، آپ کا گھرانہ اسلام میں تھا، لیکن یہ حالات ان کے ساتھ ہوتے ہیں پورا گھر کفرستان ہے، ایک بندہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے، ایک گھر کا بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ پورا گھر دشمن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس کا سب سے پہلے تو اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے اس سے، اور وہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اب ایمان لائے ہو تو گواہی دیتے رہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چاہے اس میں تمہاری اپنی جان کا بھی نقصان کیوں نہ ہو، تمہارا اپنا نقصان ہو، اوil والدین والاقربین، یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ اللہ کے لیے جب گواہی دینے کی بات آئے، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، سب ایک سائڈ ہوں گے، پہلے رب ذوالجلال کی بات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ترتیب میں اگر دیکھیں گے آپ کے رشتہ داروں میں دنیا میں سب سے بڑا حق آپ کے اوپر کس کا ہے؟ آپ کے ماں کا، پھر باپ کا، یہ ترتیب رکھی گئی ہے۔ پھر آپ کی بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر، عورت ہو تو اس کے لیے شوہر کا حق سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر بھائیوں کا، بہنوں کا، بھانجوں کا، بھتیجوں کا، اسی طرح پڑوسیوں کا، یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ لیکن پوری ذات انسانی کو اگر دیکھیں، ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے۔
کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے، دنیا میں لایا ہی اس نے ہے، تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کے لیے پھر ساری رشتہ داریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جہاں میرے مولا کی بات آئے تو پھر دنیا کی کوئی رشتہ داری اس میں خلل اندازی نہ ڈال سکے، خلل نہ ڈال سکے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینے پر تمہارا نقصان ہو یا تمہارے ماں باپ چھوٹ جاتے ہو، چھوٹنے دو، رشتہ دار چھوٹتے ہیں، چھوٹنے دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس لیے کہ یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار جن کو دیکھ کر کے تم ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے ایمان کو چھپا دو، میں ایمان لاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ماں باپ کیا سمجھیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ تمہارے مرنے کے بعد تو تمہیں گڑھے کے اندر ڈال کر کے چلے آئیں گے۔ کوئی ہے ان میں سے ہمارے قبر میں آ سکتا ہے؟ عزیز سے عزیز چاہنے والی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہماری قبر میں وہ بیٹھے گی، 1 گھنٹہ بیٹھے گی، بند کر کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، جس نے تمہیں عدم سے ہست میں لایا ہے، مانن مطلب تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں ایک ذرہ بنایا ہے، وہ اللہ رب العزت۔ اب یہاں سے جاؤ گے پھر بھی تمہیں اس کا ہی سامنا کرنا ہوگا، تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نہیں، اللہ رب العزت۔ اس کی حکومت اس وقت بھی تھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس کی حکومت آج بھی ہے جب ہم روئے زمین پر ہیں، اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے، اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ تو تمہیں اس سے بھاگ کر کے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو۔